دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 4 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والی تاریخ ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 800 کروڑ بھی مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ 4 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ 4 نام کون سے ہیں؟ یا اللہ، یا محمد اور یا حی یا قیوم۔ اللہ والوں، یہ وہ عظیم و شان اور اتنا پائیدار ذکر ہے کہ اگر آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ کو ان 4 ناموں کو آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، ہر چیز آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، آج اگر اللہ پاک سے رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہو اور وہ بھی بے تحاشا بے پناہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آج ماہ شعبان المعظم کی آپ لوگوں نے 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یا حی یا قیوم اور یا اللہ یا محمد کا یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یہ دونوں ہستیاں ہماری اس زندگی میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی چلا رہا ہے۔ دوستوں، اللہ رب العالمین نے واضح حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ اے حبیب، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں پوری کائنات کو ہی تخلیق نہ کرتا۔ تو سوچے اللہ رب العالمین ہمارے نبی سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو دوستوں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ آپ لوگ کتنا بھی مانگ لیں، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے، کیونکہ جب حبیب کا کوئی اللہ والوں امتی آتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے تو اس کی مدد اسی وقت کر دی جاتی ہے۔ اور یا حی یا قیوم یہ اسماء اعظم ہیں، اور یہ وہ اسماء اعظم ہیں کیونکہ یہ عمل بھی نبی پاک نے ہی بتایا ہے یا حی یا قیوم کا، ورنہ پہلے حی الگ پڑھا جاتا تھا، قیوم الگ پڑھا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرما دیا کہ ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھو گے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، یا حی یا قیوم، جب ان دونوں کو ملا کر پڑھو گے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر اللہ پاک سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، کتنی بڑی بات ہے۔ سوچو کہ یہ جو اسماء اعظم ہیں، یہ صحابہ کرام نے بھی اس پر بڑی تحقیق کی اور بڑے آپ نے سجدوں میں گر گر کے دعائیں مانگی اور پایا کہ یا حی یا قیوم اسماء اعظم ہیں، ان کو پڑھ کر جو بھی مانگا جاتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس لیے آج وہ عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج کوئی دعا رب کے دربار سے رد نہیں ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، ہر چیز عطا ہوگی، جو مانگو گے ملے گا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ خاص دن ہے، یہ وہ عظیم و شان دن ہے، کیونکہ جب ماہ شعبان کی 4 تاریخ آتی ہے اور جب پہلا ہفتہ بھی آ جاتا ہے تو یہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نصیب اور تقدیر کو سنوارا جاتا ہے، اللہ پاک بخششیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں، خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو پھر یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیے گا، یہ خاص عمل بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دے گا۔ اس لیے یہ عمل آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔
اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، شیئر ضرور کیا کریں۔ وجہ کیا ہوگی؟ جب دوسرے اس وظیفے کو پڑھیں گے نا آپ کے توسل سے تو آپ کے لیے آسانیاں پہلے ہوں گی۔ اللہ پاک ان کی پریشانی بعد میں دور کرے گا، پہلے وہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے وسیلہ بنے، اس کی مشکلات حل کرنے کا آپ ذریعہ بنے، اس لیے اللہ پاک پہلے آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اس لیے شیئر ضرور کیا کرے۔ آج کل تو کانٹیکٹ میں ہزاروں نمبر ہوتے ہیں، اگر اسٹیٹس پہ بھی لگائیں گے جب بھی 150 بندہ دیکھ ہی لے گا۔ اس سے ہوتا کیا ہے اللہ والوں، کسی کے دل میں اگر یہ بات گھر کر گئی اور کسی نے اس عمل کو پڑھا اور رب اس سے راضی ہو گیا، اس نے رب کو منا لیا، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور اس بندے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں اور اللہ والوں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بہترین وظیفے دیکھنے کو ملتے ہی رہیں گے۔ اب اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر وظیفے کے طریقہ کار اور ترتیب کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے
پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندہ پریشان ہے ہی، اور ہر بندے کا اللہ والوں خواہشات بھی الگ ہوتی ہیں۔ کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پسند کی شادی کر لوں، کوئی چاہتا ہے کہ میری بیماری ختم ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں آسانی ہو جائے، کوئی نوکریاں کر کے تھک گیا وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ ہر بندے کی خواہشات الگ ہیں، لیکن آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ آج جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، اللہ پاک سے سب مانگے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی ضرور فرمائے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ ایک مٹھی چاول یا چینی آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھ کے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔
اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے،
یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف و صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، لیکن اب دعا کا وقت ہے۔ وظیفہ اچھی طریقے سے پڑھ لیا آپ لوگوں نے، لیکن اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اور بہترین انداز میں مانگیے گا۔ چینی چاول کچھ رکھا ہے اس پہ دم لازمی کیجئے گا، پانی اگر آپ نے رکھا ہے تو اس پہ بھی دم کریں گے اور پانی پی لیں گے، اس کے بعد دعا مانگنا شروع کریں گے۔ اور آج کھل کے مانگنا، آج یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج اللہ پاک سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، من کی مرادیں پانے کا دن ہے۔ اس لیے خود بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور اللہ والوں، جو صدقہ آپ لوگوں نے کرا ہے چاول یا چینی کا، اس کو پرندوں کو ڈال دیں تاکہ وہ پرندے اس کو کھا لیں، اور اللہ والوں رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے، پہلا ہفتہ ہے۔ اللہ پاک یہ دن آپ کے لیے بھی خوشیوں والا بنا دے، میرے لیے بھی خوشیوں والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، آمین ثم آمین۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔